مکالمہ ٹی وی کے نئے وی لاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تھوڑا سا پیٹرن ایک سٹیٹک قسم کا لگ رہا تھا تو اس کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس پہ آپ نے ضرور فیڈ بیک دینا ہے. چونکہ ہمارے ایک دوست ہے, انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا کہ آپ نے نام رکھا ہوا ہے مکالمہ اور 16 قسم کے انٹرویوز اور باتیں آپ کر رہے ہیں, تو مکالمہ کو مکالمہ کی صورت میں اگر لے کر آئیں تو زیادہ بہتر ہے. اور مکالمہ دو یا دو سے زیادہ بندوں کے درمیان ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی بیٹھ کے لاپتے رہیں اور آپ یہ سمجھتے رہیں کہ آپ کوئی ویلیو ایڈیشن کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے آج میں نے یکدم طارق صاحب کو یہ کہا کہ آپ کیمرے کے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے, آپ میرے ساتھ بیٹھیں گے. تو یہ سارا بیک گراؤنڈ ہے جس کی بنیاد پہ ہم نے آج فیصلہ کیا ہے کہ ہم ڈائلاگ کریں گے, اور ڈائلاگ دو بندوں کے درمیان ہوتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے فیڈ بیک دینا ہے, بلنٹ فیڈ بیک چاہیے, ویڈیو کی کوالٹی کے اوپر, کنٹینٹ کے اوپر, ہمارے جو ہیڈ لائنز ہیں ان کے اوپر. جو چیز آپ کو تھوڑا سا تنگ کر رہی ہے وہ آپ نے ضرور بتانی ہے, اور یہ بتانا ہے کہ کیسے ہم نے امپرومنٹ کرنی ہے. جی طارق صاحب. میں اپنے سامعین سے یہ کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں ہم نے جب یہ مکالمہ چینل شروع کیا تھا تو ہمارے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ جو ہماری آڈینس ہے, بیسیکلی ہمارا مکالمہ ہماری آڈینس کے ساتھ ہے. تو ہماری آڈینس بہت اچھی ماشاءاللہ اس پورے عرصے میں رہی. انہوں نے ہمیں بہت اچھا فیڈ بیک بھی دیا, ہمیں اچھے مشورے بھی دیے اور ہمیں کرٹیسائز بھی کیا, جس کی ہمیں سب سے زیادہ خوشی ہے. تو ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. مہتاب صاحب, ابھی سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو فلسطین کی صورتحال اور اسرائیل کی صورتحال بنی ہوئی ہے, اس پہ تھوڑا سا ہمیں ہمارے سامعین کو آگاہ کریں کہ کیا صورتحال چل رہی ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے. کیونکہ دیکھیں اب امریکہ نے بھی آج کے اپڈیٹس یہ ہیں کہ امریکہ بھی اس میں انوالو ہو گیا ہے, بلکہ اس نے اپنے بحری بیڑے بھی روانہ کر دیے ہیں. تو یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو جو یہ پورا خطہ ہے اس میں ابھی دیکھیں تو کبھی بھی امن جو ہے وہ نہیں رہا. ایک ٹربلڈ ایریا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, اور اس کی ہسٹوریکل اور تاریخ کے اندر بھی اگر آپ اس پہ جائیں تو آپ کو اس کی وجوہات جو ہے وہ نظر آتی ہیں. لیکن یہ جو ریسنٹلی حماس کی طرف سے ہوا ہے یہ آل آف سڈن تھا, کوئی بھی اس کو اس انداز میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. اسرائیل جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 60s میں انہوں نے چند دن کی جنگ کے اندر پورے کے پورے عرب ممالک میں بہت سے ملکوں کی بہت ساری سرزمین چند دنوں میں لے لی تھی. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اب وقت اور ڈائنامکس چینج ہو رہی ہیں, اور وہ وقت اور ڈائنامکس یہ ہیں کہ جو ریزسٹنس کی موومنٹس ہیں وہ آپ انہیں ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. ابھی بھی خطرہ یہ ہے کہ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چونکہ میں یو این کے اندر جو اسرائیل کے ریپریزنٹیٹیو ہیں ان کی بات سن رہا تھا, اور وہ اس کو 9/11 کہہ رہے تھے کہ اسرائیل کے اوپر 9/11 جیسا اٹیک ہو گیا ہے. تو اب اس پہ ریٹیلیشن کی طرف سے آئے گی, اور خطرہ یہ ہے کہ غزہ کے اندر ان کے ٹروپس داخل نہ ہو جائیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, دیکھیں یہ 60s نہیں ہے. جی بالکل. اور 2006 اور 7 کی جو جنگ تھی, جو حزب اللہ کے ساتھ لبنان میں انہوں نے لڑی تھی اسرائیلیز نے 1 انچ زمین کے اوپر قبضہ نہیں کر سکے تھے. حالانکہ وہ چند ہزار لوگوں کا ایک مجموعہ تھا, اور یہ بھی جو حماس کے لوگ ہیں یہ بھی میرے خیال میں سینکڑوں یا چند ہزار لوگوں پر مشتمل لوگ ہیں. لیکن انہوں نے اب ایک ریزسٹ کیا ہے, اور اس ریزسٹنس کی ریٹیلیشن ہونے کے بھی چانسز ہیں. یہ جو مجھے خطرہ کیا ہے, مجھے خطرہ یہ ہے کہ اگر وہ غزہ کے اندر داخل ہوئے, کہیں یہ معاملہ ٹریگر کر کے اور ممالک اس جنگ کے اندر شامل نہ ہو جائیں. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اگر امریکہ نے اس ٹائم وہاں پہ اپنے بحری بیڑے بھیجے تو توقع رکھیں کہ رشیا بھی اس وار کے اندر انوالو ہو جائے گا. اور یہ بڑی ایک ڈینجرس اور بڑی ہی خطرناک صورتحال ہو رہی ہے
جس میں الٹیمیٹلی جو کیجویلٹی ہے نا وہ انسانیت کی ہوگی. جی اچھا مہتاب صاحب ایک بڑا نازک سوال ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس موقع پہ ضرور کرنا چاہیے. بینگ اے جرنلسٹ اور ایک صحافی ہونے کی حیثیت سے بھی اور ایک میڈیا آرگنائزیشن ہونے کی حیثیت سے بھی اس جنگ کے ماحول میں کوریج کرتے ہوئے اداروں کو اور صحافیوں کو کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ یہ ان کا رول ایک پازیٹیو رول ہو بجائے اس کے کہ اس صورتحال کو اپنے اپنے طور پہ لوگ پوائنٹ سکورنگ کرتے رہیں اور سچویشن اور خراب ہو. تو اس موضوع پہ تھوڑا سا بات کریں. دیکھیں بڑی امپورٹنٹ بات کی طارق صاحب آپ نے. ہمارے مجھے یاد ہے آج سے بہت سال پہلے ایک برٹش کونسل نے ایک میڈیا ورک شاپ کروائی تھی. وہ تھی کنفلکٹ زون کے اندر آپ رپورٹنگ کیسے کریں. جی سر. مجھے وہ سارا سینیریو وہ یاد آ گیا. دیکھیں یہ بھی جو اس ٹائم اسرائیل کے اندر یا فلسطین کے اندر یا انٹرنیشنل پورا میڈیا اس کی کوریج کر رہا ہے اور ایک بائسڈ قسم کی رپورٹنگ آپ کو نظر آ رہی ہے. بنیادی طور پہ اس ٹائم جو صورت دیکھیں دو چیزیں ایک جرنلسٹ کی بیسک رسپانسبلٹی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اتھینٹک انفارمیشن پہنچانا اور جب آپ کنفلکٹ زون کے اندر ہو تو سب سے پہلے آپ نے اپنی حفاظت کرنی ہے. آپ نے خود خبر نہیں بن جانا. یہ نہ ہو کہ آپ اس سے جنگ کی کوریج کے دوران اس طرح کی کوئی ایفرٹ کریں کہ آپ اس بمباری کے وہ جو سینز ہیں ان کو کیپچر کرنے کے لیے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. ایک تو سب سے پہلے اپنے جو سیفٹی میجرز ہیں ان کا خیال رکھیں. دوسرا اس کنفلکٹ کے اندر ٹروتھ کیجویلٹی نہیں ہونا چاہیے چاہے وہ سچ مجھے پسند ہے یا نہیں پسند. بالکل. اور تیسرا جس کو یہ جنگ کی لینگویج میں کولیٹرل ڈیمیج کہتے ہیں یعنی ایک تو ہے وہ فوجی جن کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے وہ تو اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں لیکن جو کولیٹرل ڈیمیج ہے عام شہری معصوم شہری ان کی املاک وہ ہماری خبر کا بنیادی سینٹرل پوائنٹ ہونے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. چاہے وہ کسی طرف سے ہو رہے ہوں چاہے وہ فلسطین کی طرف سے ہوں چاہے اسرائیل کی طرف سے ہوں. لیکن یہ جو کنفلکٹ کا معاملہ ہے سارا بینگ اے جرنلسٹ میں یہ بھی سمجھتا ہوں اور اس میں پھر باعث ڈیفینیٹلی شامل ہو جاتا ہے. جو کمزور ہے اس کی طرف کھڑے ہونا چاہیے. جو طاقتور ہے اس کے پاس وسائل بھی ہیں اس کے پاس میڈیا بھی ہے اس کے پاس سب کچھ ہے. جو کمزور ہے ایک ورکنگ جرنلسٹ کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے سر. اس کے ساتھ کھڑا بھی ہونا چاہیے اور کوشش یہ بھی کرنی چاہیے کہ ٹرو پکچر پیش کرے. آف کورس میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ٹروتھ کسی صورت میں کیجویلٹی نہیں ہونا. جی بالکل ٹھیک ہے. سچ میں نہیں سمجھتا کہ اگر اسرائیل غزہ کے اندر آ کے اس کی سرزمین پہ قبضہ کر لے اور میں نہیں چاہتا کہ وہ فلسطین کی سرزمین پہ قبضہ کرے تو میں سچ کو چھپاؤں. جی بالکل. سچ ہر حال میں لوگوں کے سامنے آنا چاہیے. خواہش اور جرنلزم یہ دو مختلف چیزیں ہیں. خواہش اور خبر کے درمیان فرق رکھنا. جی بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا چلیں اس پہ تو ہم نے بات کر لی. اب میں آپ کی ایک سٹوری پچھلے دنوں چھپی ہے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے. اس پہ تھوڑا سا میں اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں چونکہ اس ٹائم ایک تو افغانستان میں ایک تو زلزلہ آیا ہوا ہے لوگ ویسے پریشان ہیں. تو اس تناظر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پہ جو آپ نے سٹوری کی اور جو ڈیولپمنٹس مزید اس کے بعد ہوئی ہیں اس پہ تھوڑا ہمارے سامعین کو بتائیں. دیکھیں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے نا یہ بہت ہی اس ٹائم ہاٹ ایشو ہے اور اس کے ہاٹ ایشو ہونے کی متعدد وجوہات ہیں. اپنے اپنے اینگل ہیں. میں چند حقائق پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر اس کے بعد آپ کے سامنے جو ڈیولپمنٹ ہے وہ رکھتا ہوں. ایک تو پاکستان نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے کچھ آئٹمس پہ پابندی لگائی. جی بالکل ٹھیک ہے. وہ آئٹمس کے اگر آپ ٹیرف لائنز میں جا کے دیکھیں بظاہر تو آپ کو 5-6 آئٹمز نظر آتے ہیں لیکن اگر ان ٹیرف لائنز کی مختلف چیزوں کو جا کے دیکھیں تو وہ 100 سے زیادہ آئٹمس بن جاتے ہیں. کیونکہ ٹیرف لائنز ایک ٹیرف لائن کے اندر متعدد آئٹمس بھی ہو سکتے ہیں. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کاسمیٹکس ہے. کاسمیٹک آپ نے ایک آئٹم پڑھ لیا لیکن کاسمیٹکس مختلف طرح کی ہے تو اس کی مختلف جو کاسمیٹکس کے اندر چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اس ٹیرف لائن کے اندر کور ہو جاتی ہے. تو پاکستان نے وہ اس طرح کچھ آئٹمس پہ پابندی لگائی لیکن وہ ناکافی تھی. اس کی وہ وجوہات کیا بیان کرتے ہیں میں دونوں سائڈز کی بات رکھ کے اس کے بعد آپ کے سامنے کروں گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ سے مراد کے افغان سائڈ بھی جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے حامی ہیں ان کی بات بھی اور جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پہ ریسٹرکشنز لگانا چاہتے ہیں میں ان کی بات اور ود ان پاکستان بھی ہیں. دیکھیں بنیادی طور پہ جو بات ٹریگر ہوئی وہ یہاں سے ہوئی
کہ ہماری جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ تھی وہ تقریباً 3 سے 4 بلین ڈالرز کے درمیان کھڑی تھی. ٹھیک ہے. وہ بڑھ کر 6.5 بلین ڈالرز تک پہنچ گئی, تو 2.5 بلین ڈالر کا تقریباً فرق ہے. اس کے درمیان اضافہ ہوا. اچھا, جو سپورٹر ہیں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹرو پکچر نہیں ہے. رائٹ. ٹرو پکچر اس وجہ سے نہیں ہے کہ کووڈ کے زمانے کے ساتھ اگر آپ اس کا کمپیریزن کریں گے کہ جہاں پہ ٹریڈ ہالٹ ہو گئی تھی, تو یہ کمپیریزن ٹھیک نہیں ہے. آپ اس کو کمپیریزن کریں نارمل ایئرز سے, اور نارمل ایئرز میں 5 بلین ڈالرز تک ہماری ایک آپس میں یہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ رہی ہے. تو اس میں کوئی غیر معمولی اضافہ نہیں ہے. اچھا, پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جب پاکستان میں امپورٹ ریسٹرکشنز لگی تو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ایک بہت بڑا ذریعہ بن گیا چیزیں روٹ کرنا وہاں سے. اور پاکستان میں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں ہوتا رہا ہے کہ وہاں سے کراچی سے چیزیں نکلی ہیں پورٹ سے, اور ود ان اے ڈے وہ افغانستان کاغذوں میں گئی بھی ہیں اور واپس بھی آ گئی ہیں, حالانکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے, بالکل فزیکلی پاسبل نہیں ہے. مس یوز رہا ہے. ایک بات آپ کی بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ 2 دن پہلے کسٹم انٹیلیجنس کراچی نے ایک آپریشن کیا, اور اس میں انہوں نے ایسی ڈیوائسز بھی پکڑی جن سے جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے جو کنٹینر تھے نا, ان کو آپ ان لاک کر سکتے تھے. ان لاک کرنے کے لیے یعنی کہ رستے میں ہی ان کو کھول کے آپ بھجوا دیتے تھے. دیکھیں نا, یہ اس کے لیے مختلف ٹریکر سسٹم جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں, اور ان کے اوپر بھی یہ سوال ہے کہ یہ کیسی ڈیوائسز تھیں کہ آپ کی ڈیوائسز جو لگی ہوئی ہیں کہ یہ افغانستان تک جاتے ہوئے کھلے نا, تو وہ ان کو آپ نے سارا یعنی وہ فیوز کر دیا, ان کو ختم کر دیا اور اپنی ڈیوائسز کر لی. یہ بہت سی باتیں ہیں, تو مس یوز رہا ہے. اب اس مس یوز کو روکنے کے لیے پہلے تو بینڈ آئٹمز لگائے گئے. جو سٹوری میں نے کی وہ ہفتے والے دن ایک نوٹیفیکیشن کیا, ایف بی آر نے 2 نوٹیفیکیشن کیے, 1401 اور 1402 کسٹمز کا. اس کے تحت انہوں نے 2 کام کیے. ایک تو انہوں نے کہا کہ جتنی بھی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے کنٹینرز ہیں ان میں 25% کو ہم سکین کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اور بڑی جو دوسری امپورٹنٹ ترین چیز انہوں نے کہا جو رسک مینجمنٹ سسٹم کے تحت کنٹینرز ہیں اس کو ہم 10% جو ہے وہ اس کے تحت بالکل شامل کریں گے. 2 یہ باتیں. تیسری سب سے امپورٹنٹ, انہیں ڈیوٹی اور ٹیکسز جتنا مال ہوگا نا اتنی مالیت کا ڈیوٹی اور ٹیکسز کی گارنٹیز لینے کا فیصلہ. جب تک یہ افغانستان پہنچ کے وہاں پہ وہ واپس نہیں آتے تب تک وہ گارنٹیز ان کیش نہیں ہو سکیں گی. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ فیصلہ ہے, اور اس کے نتیجے میں اس پورے کے بین کرنے کے بجائے اسٹریم لائن کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی. چونکہ افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے, تو ہم ایسے نہیں کر سکتے کہ بہت عرصے کے لیے, لمبے عرصے کے لیے ہم بین کریں چیزوں کو. بین کرنا حل نہیں ہے, سسٹمز کو اسٹریم لائن کرنا حل ہے. اور یہ ایف بی آر کا ٹھیک سمت میں ایک قدم ہے جس کے نتیجے میں چیزیں اسٹریم لائن ہوں گی بجائے اس کے کہ ہم بین کرتے رہیں, چونکہ وہ WTO کا جو آرڈر ہے اس کے بھی اگینسٹ ہے. اچھا مہتاب صاحب, HS کوڈ کا بھی ایک ایشو چل رہا ہے وہاں پہ. کچھ چیزیں جو کہ ابھی میری کل ایک بندے سے بات ہوئی, وہاں پہ ایک سورس سے بات ہوئی تورخم میں, انہوں نے کہا جی کہ کچھ دالیں اور کچھ ایسی آئٹمز ہیں, 5-7 آئٹم ایسے ہیں جن کی گاڑیاں 50 کے قریب وہاں سے کسٹم ڈیوٹی بھی پے کر دی ہے, سارا کچھ پے کر دیا, لیکن روڈ کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کوارنٹائن ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا, ان کے پاس اس کے HS کوڈ ہی اویلیبل نہیں ہے, سسٹم کے اندر نہیں ہے. تو جو وہاں کے کوارنٹائن ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں انہوں نے جرنلسٹوں کو بتایا کہ جی ہم نے اس حوالے سے کراچی ہیڈ کوارٹر کو ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ آپ ان کے HS کوڈ ڈالیں. کہنے کا یہ سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو ذرا تیزی سے کرنا چاہیے, پروسیس کرنا چاہیے تاکہ یہ ہرڈلز ختم ہوں اور چیزیں آگے کی طرف. ایک بات میں آپ کو بتاؤں طارق, ہمیشہ یاد رکھیے گا, کبھی بھی جب ٹریڈ کو آپ نے ریسٹرکٹ کرنا ہوتا ہے تو 2 میئرز لینے پڑتے ہیں. ایک ٹیرف کا میئر ہے کہ آپ ٹیرف خود بڑھا دیتے ہیں, دوسرا نان ٹیرف بیریئرز لگاتے ہیں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ نان ٹیرف بیریئر کا حصہ ہے. ہم چاہتے یہ ہیں یعنی پاکستانی سائڈ کہ یہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا فیاسکو ہے اس کو اتنا اسٹریم لائن ہم نہ چلنے دیں, اور جو بہت ہی ان کی ضرورت کی چیزیں ہیں صرف وہی جائیں, باقی چیزیں نہ جائیں. بحثیت جرنلسٹ میں سمجھتا ہوں زیادہ جو بات ہے بہتر
وہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ WTO اس کا نوٹس لے اور پرابلمس کریٹ ہو ہمارے لیے، ہم سسٹمز کو اسٹریم لائن کر لیں اور جو چیزیں ان کی ضرورت ہیں وہ وہاں پہ جائیں اور اس کے بعد وہ واپس پاکستان نہ آئیں، یہ ہم انشور کریں، بجائے اس کے کہ ہم انہیں یہ بتاتے رہیں کہ آپ یہ فلاں کیوں چیز لے کے، جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے اندر چیزیں ہیں وہ ان کو لے کر جانے کی اجازت دیں اور سسٹمز کو اتنا فول پروف بنائیں کہ وہ اسمگل بیک ہو کے پاکستان میں نہ آئیں۔ جی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے مہتاب صاحب، یہ سسٹم کو اس طرح سے مینیج کرنا اور فول پروف بنانا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اصل میں کھانچے ہیں، جب کھانچے ختم ہوئے نا تو آپ نے دیکھا کہ چیزیں بہتر ہونی شروع ہو گئیں۔ اب اسمگلڈ آئٹمس پاکستان میں ابھی بھی ہیں لیکن کم ہیں، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان اداروں کی جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی کام نہیں کرتے ان کی تعریف بھی کرنی چاہیے جہاں پہ ان کی تعریف بنتی ہے۔ ویسے ہمارا کام تعریفیں کرنا نہیں ہے، لیکن ہمارا کام یہ ضرور ہے کہ ہم ان چیزوں کو پروموٹ کریں کہ یہ بجائے اس کے کہ یہ رجسٹروں سے نکل کے انٹرنیٹ پہ اور کمپیوٹر کے اندر چلی جائیں تاکہ چیزیں سسٹمیٹک ہو جائیں۔ طارق صاحب جی ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ہیومن جو انوالومنٹ ہے نا وہ کم سے کم، مسئلہ یہ ہے کہ اس انوالومنٹ تو رہے گی چونکہ کمپیوٹر کو بھی چلانے والے تو انسان ہیں۔ جی ڈیفینیٹلی آپ سسٹمز بناتے ہیں، ایک سسٹم کے اندر پرابلم آ رہی ہے، اس کا ایک انوویشن کرتے ہیں، نہیں اس کے اندر انوویشن ایسے کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک کاؤنٹر چیک لگا۔ جی بالکل بالکل، اگر دنیا پوری نے یہ کر لیا ہے تو ہم کوئی آسمان سے آئے ہوئے لوگ نہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہماری ول اس کے لیے نیت بالکل بنیادی طور پہ اگر میں آپ کے گھر خدا نہ خواستہ ہوں اور میں نے پین چوری کرنا ہو تو آپ جتنے دل ہے اس کی حفاظت کرتے رہیں، میں کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈوں گا۔ لیکن اگر آپ اچھے انسان ہیں، انوویشن ہے، وہ آپ جو ہے نا کیمرے لگائیں گے، جی بالکل، تو ہمیں اس کے آگے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بہتر سے بہتر انداز میں چیزوں کو چلانا چاہیے۔ ویسے ہمارا وی-لاگ زیادہ لمبا ہو گیا ہے تو اس لیے بجائے اس کے کہ لوگ بور ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ فیڈ بیک دینا ہے آپ نے اور میکسیمم لوگوں کے ساتھ آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے۔ میں وجہ بتاتا ہوں آپ کو کیوں۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری یہ آواز نہ کارخانے میں طوطی کی آواز نہ رہے، میکسیمم لوگوں تک یہ آواز کو پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔